بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہدایت النحو کا تیسرا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ ہدایت النحو وفیہا فصول ثلاثہ، اس میں 4 فصول ہے، 3 فصول ہے اس میں۔ فصل، فصل لن، فصل اصل میں اس کا معنی ہے کاٹنا، اور اصطلاحی معنی ہے جو 2 حکموں کے درمیان حائل ہو تو اس کو کہتے ہیں فصل۔ تو اس فصل کو ہم یا تو مبنی بر سکون پڑھیں گے، یا مبنی بر کسرہ پڑھیں گے، یا مبنی بر فتحہ پڑھیں گے، اور یا اگر اس کو ہم معرب پڑھیں گے تو یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کے لیے۔ اور اس فصل میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے، ایک نحو کی تعریف، ایک نحو کی غرض، اور ایک نحو کا موضوع۔ یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں نحو ہے، نحو کا معنی ہے ارادہ کرنا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اصطلاحی معنی ہے علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہ تعریف ہے اس کی۔ تعریف، علم کا معنی ہے جاننا، وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں۔ باصول، علم کا استعمال جو ہے کلیات کے ساتھ ہے، تو اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل بنیاد اور جڑ کو کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر دوسرے کا بنا ہو۔ اصول اصل کی جمع، اور اصل جو ہے القاعدہ الکلیہ، اصل کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں؟ قاعدہ کلیہ منطبقۃ علی جزئیاتها، ایسا قاعدہ کلیہ جو اپنی جزئیات پر منطبق ہو۔ اصول جو ہے یہ کلیات میں سے ہے، تو اس کے ساتھ علم ذکر ہے، اس لیے کہ علم جو ہے یہ کلیات کے لیے ہے، اور یہ احوال ہے جو جزئیات ہے، اس کے ساتھ معرفت جو ہے ذکر کی ہے، معرفت یعرف ہو۔ تو النحو وہ علم ہے، وہ ان قواعد کلیہ جو اپنی جزئیات پر منطبق ہے کہ اس کے ذریعے سے جان سکے، بہا اس کے ذریعے، ان اصول کے ذریعے سے، ہا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے اصول کی طرف، احوال حالہ، اواخر آخر، الکلمہ کی جمع ہے، الثلاثہ اسم و فعل و حرف، یعنی جس کے ذریعے سے ہم جان سکے تینوں کلموں کے آخر کے احوال، تینوں کلمے کے یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال ہم جان سکے، کس اعتبار سے؟ یعنی اعراب اور بنا کے اعتبار سے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، آخر میں اگر معرب ہے تو اس پر کون سے اعراب ہے، اس اعتبار سے ہم اس علم کے اصول یعنی قواعد کے ذریعے سے یہ جان سکتے ہیں۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، ایک یہ بات کہ ہم اس کے کلمے کے اواخر اعراب اور بنا کی حیثیت کو ہم جانیں کہ اس پر کون سے اعراب ہے، یہ مبنی ہے یا معرب ہے، یہ ہمیں پتہ چلے اس کے ذریعے سے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ایک اسم کے دوسرے اسم کے ساتھ، یا ایک حرف کے دوسرے فعل کے ساتھ، یا فعل کے اسم کے ساتھ جو تعلق ہے کہ 2 اسم ہے، کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے، موصوف صفت ہے، مؤکد تاکید ہے،
وہ کیفیت ہم جان سکیں اس کی ترکیب کی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان کی مضاف مضاف الیہ ہے، موصوف صفت ہے، یا مبتدا خبر ہے، یا فعل اور اسم ہے تو فعل اور اسم دونوں ایک دوسرے کے لیے فاعل بن رہے ہیں، نائب فاعل ہے، مفعول ہے، حال ہے، تمیز ہے، کیا ہے. تو یہ اس کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں. ایک کلمے کے اواخر یعنی کلمہ ثلاث جو ہے اسم فعل حرف کے آخر کے احوال ہم جان سکتے ہیں ان قواعد کے ذریعے سے، اور ایک کسی حیثیت سے کہ اعراب اور بنا کی حیثیت سے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور یا کیفیت ترکیب بعض ہے بعض کے ساتھ ترکیب کی جو کیفیت ہے ہم جان سکیں کہ یہ معرب مبنی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مبتدا خبر ہے، فعل فاعل ہے، فعل اور نائب فاعل ہے، مفعول بھی ہے، مفعول لہو ہے، کیا واقع ہو رہا ہے. تو اس کے جاننے کے لیے اس نحو کا علم جو ہے یہ ہم اگر ہم تعریف جانیں گے تو ہم نحو کو پہچانیں گے. اور نحو جو ہے یہ ابو الاسود الدؤلی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ایک ایسا علم قواعد کو جمع کرو کہ جس کے ذریعے سے عرب جو ہے عربی میں غلطی نہ کرے. اس لیے کہ ایک عربی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو قرآن کریم میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کی جگہ پر وہ رسول ہی پڑھا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ تو بالکل کفر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا معنی بالکل غلط آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے بھی اور رسول سے بھی، اور تو معنی غلط ہے. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ نحوت ان ازع میزانا للعرب لیقوم السنتهم. تو حضرت علی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اقصد نحوہ، یعنی ان کی طرف آپ قصد کر لیں. دوسرا ہے غرض. غرض کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے فاعل سے فعل صادر ہو، یعنی جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو اس کو کہتے ہیں غرض. مثلا مجھے بازار میں سبزی لینی ہے تو سبزی کے لے جانا جو ہے بازار تک یہ میرا غرض ہے، اور غائد بھی یہی ہے. تو صیانت الذہن اس نحو کے جاننے سے غرض کیا ہے ہمارا؟ صیانت الذہن، کہ ذہن جو ہے وہ بچ جائے. صیانہ کہتے ہیں بچنا، حفاظت. الذہن ذہن بچ جائے عن الخطأ خطا سے. لیکن کون سی خطا؟ خطائے فکری ہے یا خطائے صرفی ہے یا کون سے خطا سے؟ تو یہاں پر خطائے لفظی سے، الفاظ میں جو ہم خطا کرتے ہیں کہ ذہن اس خطا سے بچ جائے. اور یہ کون سی زبان میں؟ کلام عرب میں. کلام عرب میں ہم خطائے لفظی سے بچ جائے، اس لیے کہ خطائے فکری جو ہے وہ منطق میں پڑھتے ہیں اور خطائے صرفی جو ہے وہ صرف میں پڑھتے ہیں. موضوع میں بحث ہوتی ہے عوارض ذاتیہ سے. مثلا طب میں انسان کا بدن جو ہے یہ طب کا موضوع ہے، اور اس میں انسان کی جو ذات ہے اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے. تو یہاں پر کلمے اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہے، یہ معرب ہے، مبنی ہے، یا یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، کیا ہے. تو اس وجہ سے موضوع اس علم کا ہے الکلمۃ والکلام. الکلمۃ والکلام یہ اس علم کا موضوع ہے. تو یہ ہے ہدایت النحو کا آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.